وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقول اللہ سبحانہ وتعالی فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم اس بات کے بارے میں جانتے ہو. محترم حاضرین، شرک اصغر کیا ہوتا ہے، دل سے کس طرح ہوتا ہے، اور انسان اپنے جسم کے اعضاء سے کس طرح شرک اصغر انجام دیتا ہے، کچھ بنیادی باتیں اس کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی گئی تھی. وہ شرک اصغر جسے انسان اپنے جسم کے اعضاء یعنی ہاتھ و پیر سے انجام دیتا ہے، اس میں رقیہ شرکیہ کو ذکر کیا گیا، اور اس کو دوسری مثال میں تعویذ گنڈوں کا ذکر ہوا. اسی کی ایک تیسری قسم یعنی وہ شرک اصغر جسے انسان اپنے ہاتھ و پیر سے کرتا ہے، اس میں تبرک بھی آ جاتا ہے کہ انسان چیزوں کو برکت والا سمجھے. یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ شریعت اسلامیہ نے کچھ چیزوں کے اندر برکت رکھی ہے، تو ہر وہ چیز جس کے بارے میں اللہ اس کے رسول نے ہمیں بتا دیا کہ اس کے اندر برکت ہے، آپ اس سے برکت طلب کر سکتے ہیں. لیکن جن چیزوں کے بارے میں شریعت اسلامیہ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے اور انسان ان چیزوں کا برکت والا سمجھے اور ان سے برکت کی امید رکھے، تو یہ جسم سے کیا گیا شرک اصغر ہوتا ہے. محترم حاضرین، اگر دیکھیں کہ شریعت اسلامیہ نے کن چیزوں کا برکت والا بنایا، سب سے پہلے برکت والی چیزوں میں اللہ کا ذکر آتا ہے کہ آپ کس قسم کا، چاہے جس کا ذکر قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو، جس کسی قسم کا ذکر اللہ اس کے رسول سے ثابت ہے، آپ اس کو انجام دیتے ہیں تو یہ اللہ کا ذکر یہ باعث برکت ہے. اس کے بہت سارے دنیا کے فائدے بھی انسان کو نصیب ہوتے ہیں اور آخرت کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے ذکر کا دنیاوی فائدہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، چاہے وہ نمازوں کے ذریعے ہو، روزوں کے ذریعے ہو، قرآن کی تلاوت کے ذریعے ہو، یا عمومی طور پر زبان سے پڑھے جانے والے ذکر و اذکار کے ذریعے ہو، اللہ نے کہا کہ اس ذکر سے انسان کے دل کو سکون پہنچتا ہے. اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان پہنچتا ہے. دوسرا دنیاوی فائدہ کہ جو آدمی اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ روحانی اعتبار سے اسے اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ سارے جسم اگر مارے تھکان کے چور بھی ہو جائے، اس کی روحانی طاقت اس کے جسم کو تھکنے نہیں دیتی. اگر اس کی ایک زندہ مثال دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائی. یہ کون تھی؟ آپ کی لخت جگر، آپ کی پیاری بیٹی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے معاملے کو رکھا اور اپنے ہاتھوں کو بتایا کہ دن بھر چکی پیس پیس کر ان کے ہاتھوں پر نشان آ گئے، کمر پر پانی کا مشکیزہ اٹھا کر نشان آ گئے. لہذا وہ درخواست کرنے آئی تھی کہ اللہ کے نبی ان کو ایک غلام فراہم کریں جو ان کے گھر میں امداد و مدد کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے معاملہ ذکر کیا. رات کا وقت تھا، اللہ کے نبی سیدھے حضرت علی کے گھر پہنچے. دونوں بستر پر تھے. حضرت علی نے جیسے ہی اللہ کے نبی کو گھر میں آتے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھ کھڑے ہونے لگے تو اللہ کے نبی نے اشارے سے انہیں وہیں اپنی جگہ پر رہنے کا حکم دیا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی گئے اور ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئے.
اما فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب ہو کر بیٹھے تھے کہ آپ کے پیر کے ٹھنڈک کو میں محسوس کر سکتی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا، اور رات میں سوتے وقت اس ورد کا خیال کرنا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسم بھر کے دن بھر کی تھکان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ تو یقیناً یہ دنیاوی فائدوں میں سے ایک بڑا فائدہ ہے کہ ذکر انسان کے اندر روحانی طاقت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ذکر یہ بہترین شفا کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کا وقت ہوتا اپنے دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھونکا کرتے، اور آپ دعا کرتے اللہم رب الناس اذهب الباس شفی انت الشافی، بڑی معروف دعا ہے۔ محترم حاضرین، ذکر کے کچھ اخروی فائدے ہیں، یعنی جن کا تعلق آخرت سے ہے۔ اس میں سب سے بڑا فائدہ کہ جو آدمی اللہ کے ذکر کو لازم پکڑتا ہے، یہ اس کے گناہوں کی مغفرت کی وجہ بن جاتا ہے، اس کے ثواب میں زیادتی کی وجہ بن جاتا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اگر کوئی آدمی 100 مرتبہ اسے صبح کے وقت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 غلام آزاد کرنے، 100 نیکیاں، 100 گناہوں کے معاف کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو صبح میں پڑھے گا شام تک اللہ شیطان کی ہر شر سے اسے بچا لیتا ہے۔ یقیناً یہ دعاؤں کا یا اللہ کے ذکر کا آخرت کا فائدہ ہے، اور جس مجلسوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ مجلس بھی برکت والی ہوتی ہیں، وہاں فرشتے اکٹھا ہوتے ہیں، اور اہم چیز کہ شیطان سے بچاؤ کا ایک بہترین ذریعہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ دوسری چیز جس سے انسان برکت حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت سے ہے، چاہے تلاوت گھر میں کرے یا اللہ کے گھر میں کرے، جہاں بھی وہ قرآن کی تلاوت کرے گا وہ تلاوت انسان کے لیے برکت کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، با حیات تھے، آپ کی ذات سے، آپ کی شخصیت سے صحابہ اکرام برکت حاصل کیا کرتے، کیونکہ آپ کی شخصیت ایک بابرکت شخصیت تھی۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو صحابہ اکرام آپ کے ہاتھوں کو چھوا کرتے تھے، آپ کے وضو کا پانی جو آپ کے ہاتھ پر لگا ہوتا اسے لے لیتے اور اپنے چہروں پر مل لیا کرتے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو وضو کا پانی تھا وہ باعث برکت تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال سے صحابہ اکرام برکت لیا کرتے۔ بڑا مشہور قصہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج میں موجود ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رمی جمرات کی، اور جب آپ نے حلق کرنا شروع کیا تو صحابہ اکرام جیسے جیسے اللہ کے نبی کے بال گل رہے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو صحابہ آگے بڑھ بڑھ کر لے رہے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے، آپ کے لعاب سے صحابہ برکت لیا کرتے۔ بڑا مشہور قصہ ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو ان کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے پیدائش کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کو اللہ کے نبی کی مجلس میں بھیجا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آئے تو آپ نے کھجور منگایا اور اس کو زبان سے چبایا، اور چبا کر حضرت عبداللہ بن زبیر کے منہ میں ڈالا تھا، جسے عربی میں تحنیک کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے ہو اور اسی طرح آپ کے وضو کے پانی سے ہو، برابر صحابہ اکرام برکت لیا کرتے تھے۔ بلکہ آپ کے انتقال کے بعد بھی جو چیزیں اللہ کے نبی نے استعمال کی تھی صحابہ نے اس سے بھی برکت لی ہے، جیسے آپ کے لباس سے ہو یا آپ کے بال سے ہو، جو بچ گئے تھے اس سے صحابہ اکرام برکت لیا کرتے تھے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کائنات میں اکیلی ایسی شخصیت تھی جو باعث کیا ہے برکت تھی۔ لیکن آپ کے بعد کیا کوئی ایسا انسان ہے جس سے ہم اس طرح کی برکت لے سکتے ہیں؟ تو درست بات یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی اور انسان سے، چاہے وہ صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، یا اولیاء کی ذات ہی کیوں نہ ہو، کسی اور انسان سے برکت لینا، چاہے اس سے مصافحہ کرنے سے، اس کے بال سے، اس کے کپڑے سے، اس کے بچے ہوئے کھانے سے، اسلام اس بات کو درست قرار نہیں دیتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ تو شرعی تبرک تھا۔ ایک ہوتا ہے بدعتی تبرک، یعنی انسان برکت حاصل کرے مگر اس میں بدعت کا خطرہ ہو۔ اگر اس میں دیکھا جائے تو سب سے پہلے
جب تک اللہ کے نبی زندہ تھے آپ کی شخصیت سے فائدہ اٹھایا گیا، لیکن آپ کے انتقال کے بعد جب آپ دنیا سے چلے گئے تو بہت سارے حضرات نے آپ کی شخصیت کو ویسا ہی برکت والا سمجھا۔ لہذا بعض حضرات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جاتے ہیں، خاص طور پر جو مکہ اور مدینہ کی زیارت کریں گے تو وہ جانتے ہیں کہ وہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، جبکہ وہ قبر کافی اندر ہے، باہر کی جو در و دیوار ہے اسے چھونا اور اسی طرح اپنی ٹوپیوں کو وہاں رگڑنا یقیناً اس سے برکت لینا۔ بلکہ بعض حضرات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر قبر کی طرف رخ کر کے، جبکہ قبلہ کیا ہے پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، آپ نے کہا تھا لا تتخذوا قبری عیدا، کہ میری قبر کو تم عیدگاہ نہ بنانا۔ عید کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ عید ہر سال آتی ہے، تو اگر کوئی آدمی بار بار اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو آپ نے اس سے منع کیا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ اللہ کے نبی کی قبر کے پاس قریب میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ برکت کا ذریعہ ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے اسی کام کی وجہ سے یہود و نصارہ پر لعنت کی۔ آپ نے کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں پر اور نصارہ پر لعنت ڈال دے کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کی قبروں کو کیا ہے عید مسجد بنا لیا، وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے۔ بعض حضرات دعا کرتے ہیں، جا کر اللہ کے نبی کی قبر کے قریب دعا کرتے ہیں، دعا اللہ ہی سے کرتے ہیں مگر اس امید میں دعا کرتے ہیں کہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک ایسا تبرک کا ذریعہ ہے جو بدعت ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ جایا کرتے، جس جگہ آپ بیٹھا کرتے، وہ ایسی جگہ ہیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی نیت سے کسی کام کو کیا ہے، اس کام کو ہم بھی عبادت کی نیت سے کریں گے تو اسے اسلام جائز قرار دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں نماز پڑھا کرتے تو ایک ستون تھا، جب بھی نماز ختم ہوتی اللہ کے نبی ہمیشہ اس ستون کے پیچھے نماز پڑھا کرتے۔ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کیا ہے نماز ختم ہوتی ہی فوراً اس ستون کے پاس جایا کرتے اور جا کر وہاں نماز پڑھا کرتے۔ کس لیے؟ کیونکہ اللہ کے نبی اس ستون کے پاس جا کر عبادت کیا کرتے۔ اگر اللہ کے نبی نے کسی جگہ پر جا کر عبادت کی ہے تو عبادت کی نیت سے ہم اس جگہ جا کر کیا ہے عبادت کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ گئے ہیں عبادت کی نیت سے نہیں گئے ہیں تو ہم وہاں عبادت کی نیت سے نہیں جا سکتے۔ مثال کے طور پر کہا جائے غار حرا ہو، غار ثور ہو، عرفات کی جگہ ہو، یا وہ جگہ جہاں اللہ کے نبی نے سفر کیا ہو، یا وہ مسجدیں جہاں اللہ کے نبی رکے ہوں، اگر کوئی آدمی غار حرا میں جائے کیونکہ یہاں وحی نازل ہوئی تھی اور وہاں جا کر اللہ کا ذکر کرے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اس مقصد سے وہاں نہیں جایا کرتے تھے، تو اگر کوئی آدمی غار ثور جاتا ہے، غار حرا جاتا ہے، عرفہ کی جگہ پر جا کر کیا ہے وہاں خصوصی عبادت کرتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی یہاں آیا اور جایا کرتے تھے، تو علماء نے اس کو بدعی تبرک کے اندر شمار کیا ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولیاء اللہ کو کیا ہے اس برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ قبروں کے پاس جانا، قبروں پر ہاتھ پھیرنا، اپنے کپڑوں کو اس پر ڈال دینا، یا بعض نیک حضرات خاص کر صوفیہ حضرات کے نزدیک یہ چیز پائی جاتی ہے، اور یہ صوفی ازم کیا ہے بہت سارے فرقوں کے اندر ہے، کسی ایک فرقے کے اندر نہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں جب ان کے علماء، جب ان کے بڑے کھانے پینے کی کوئی چیز کھاتے ہیں تو جہاں انہوں نے کھایا تھا ان کا بچا ہوا کھانا، یا ان کے پانی پینے کی جگہ پر پانی پینا، یا ان کا بچا ہوا پانی پینا اور اسے برکت سمجھنا، یہ سارا بدعتی تبرک کے اندر آ جاتا ہے۔ بعض لوگ کیا ہے اپنے اولیاء ہوں اپنے بڑوں کے ہاتھوں کو چومتے ہیں یا مصافحہ کرتے ہیں، یا علماء کے ساتھ کیا جائے یا بزرگوں کے ساتھ کیا جائے، اور مقصد کیا ہوتا ہے ان سے برکت لینا۔ یہ برکت لینے کا درست طریقہ نہیں ہے، یہ بھی برکت کیا ہے بدعت کے اندر شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص سے آپ اس طرح کے معاملات کر کے برکت نہیں لے سکتے ہیں۔ محترم حاضرین، بعض حضرات کیا کرتے ہیں جاتے ہیں مکہ مدینہ جاتے ہیں تو جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے ان درختوں کو تلاش کرتے،
جس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا تھا ایسے چشموں کو تلاش کرتے ہیں، جا کر وہیں غسل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جو کنواں ابھی تک بہت سارے کنویں مدینے کے اندر موجود ہیں ان کنووں کے پاس جا کر بیٹھنا اور یہ تصور کرنا کہ اللہ کے نبی یہاں آئے تھے اور بیٹھ کر برکت کا مطالبہ کرنا، یقیناً یہ چیزیں بھی ساری کی ساری کیا ہے، بدعت کے اندر آ جاتی ہیں۔ محترم حاضرین، بہت سارے لوگ جب مکہ جاتے ہیں تو آپ نے مقام ابراہیم کو دیکھا ہوگا، یہ کعبۃ اللہ سے بنس المنسلک ہے، قریب ہے، لوگ جاتے ہیں وہ مقام ابراہیم جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں اسے جا کر بوسہ دیتے ہیں، حالانکہ بہت سارے لوگ شیشے پر بوسہ دیتے ہیں، یہ بھی بدعت کے اندر آ جاتا ہے۔ جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ حجر اسود کو بھی برکت کی نیت سے بوسہ دیتے ہیں، جبکہ حجر اسود کو اگر کوئی آدمی برکت کی نیت سے یا مقدس پتھر سمجھ کر اسے بوسہ دیتا ہے تو یہ بوسہ دینا یا اسے ہاتھ لگانا یہ بھی بدعت کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا تھا، اس لیے ہم بوسہ دیتے ہیں، نہ اس لیے کیونکہ وہ برکت والا پتھر ہے۔ بعض حضرات کیا ہے، جب کعبۃ اللہ جاتے ہیں طواف کرتے ہیں تو جہاں پر حجر اسود رکھا ہے اس سے پہلے ایک کارنر ایسا ہے جہاں رکن یمانی ہوتا ہے، اس رکن یمانی پر کعبۃ اللہ کے پتھر واضح ہوتے ہیں، وہاں پر پردہ نہیں ہوتا ہے، تو وہاں بہت سارے لوگ جا کر اپنے کپڑوں کو اپنی ٹوپیوں کو برکت کی نیت سے رگڑتے ہیں یا برکت کی نیت سے اس پتھر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، یہ بھی بدعت کے اندر یا بدعی تبرک کے اندر آتا ہے۔ محترم حاضرین، بعض لوگ کیا کہتے ہیں، رجب کے مہینے کو برکت والا سمجھتے ہیں کیونکہ یہی وہ رجب کا مہینہ تھا جس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، آپ کو نماز کا تحفہ ملا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت و جہنم کو دیکھا تھا، تو رجب کے مہینے کو بابرکت سمجھنا، یا جیسے ذکر کیا گیا کعبۃ اللہ کا پردہ، بہت سارے حضرات کو دیکھا گیا کہ وہ کعبۃ اللہ کے پردے کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں کی رقم خرچ کرنے کے لیے تیار، بس چاہتے ہیں کہ اس کا چھوٹا سا ٹکڑا مل جائے، کس لیے؟ برکت کی نیت سے، جبکہ یہ تبرک حاصل کرنے کا بدعتی طریقہ ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ بہت سارے کام ایسے ہیں جس سے آپ تبرک حاصل کر سکتے ہیں، جیسے کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنا، یہ برکت کا باعث ہے، مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھنا یہ برکت کا باعث ہے، لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنا یہ برکت کا باعث ہے، عرفہ کے دن اللہ کی عبادت کرنا یہ برکت کا باعث ہے، یہاں تک کہ زمزم کا پانی، اللہ کے نبی نے اس کی فضیلت بیان کی، زمزم کا پانی یہ برکت کا پانی ہے، اور اسی طرح ایک روزے دار کا سحری کھانا یہ بھی برکت کا باعث ہے، یہاں تک کہ رزق کی تلاش میں فجر کی نماز کے بعد دکان کھولنا یہ بھی کیا ہے؟ برکت کا باعث ہے۔ یہ چیزیں شریعت کے اندر واضح ہیں، لہذا اگر کوئی آدمی ان مذکورہ چیزوں سے برکت لینا چاہتا ہے تو اسے اسلام درست قرار دیتا ہے۔ محترم حاضرین، یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں نے برکت لینے کا صحیح طریقہ نہیں جانا تو کتنی ساری بدعتوں کو انجام دیا گیا، اور بہت سارے لوگ تو ہزاروں گناہوں میں مبتلا ہو گئے، اور یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی سنت ہے کہ جب امت میں ایک بدعت عام ہو جاتی ہے تو اللہ اس کے مقابلے میں ایک سنت کو اٹھا لیتا ہے، تو جب بدعت آئی ہے سنتیں ختم ہوئی۔ محترم حاضرین، یہ تو وہ تھا یعنی انسان کا اپنے جسم سے کیا جانے والا شرک اصغر تھا، زبان سے کہا جائے انسان اپنی زبان سے بھی شرک اصغر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ زبان سے کیے جانے والے شرک اصغر میں سب سے پہلے غیر اللہ کی قسم کھانا ہے۔ جو بھی آدمی اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو یہ شرک کے اندر آ جاتا ہے، اور یہ زبان سے کیا جانے والا شرک ہے۔ آپ نے کہا لیس منا من حلف بالامانہ، کہ جو آدمی امانت کی قسم کھائے، جو اپنے ماں باپ کی قسم کھائے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی مصحف قرآن کی قسم کھاتا ہے تو یہ سارے کے ساری قسمیں کیا ہے؟ یہ غیر اللہ کی قسم کھانے میں، بلکہ یوں کہیں شرک اصغر کرنے میں آ جاتی ہے۔ بات اگر قرآن کی قسم کھانے کی کہیں، یہاں پر دو باتیں سمجھنے کی ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کی قسم اس نیت سے کھاتا ہے کہ یہ قرآن ایک کتاب ہے جو دو غلاف کے اندر موجود ہے، تو یہ کتاب کی میں قسم کھا رہا ہوں، تو ایسا قسم کھانا ناجائز ہے، یہ غیر اللہ کی قسم کھانے کے موافق ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کی قسم اس نیت سے کھاتا ہے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، لہذا میں اللہ کی صفت کی قسم کھا رہا ہوں، تو قرآن کی قسم کھانا جائز ہے۔
اگر کوئی آدمی اتنا تصور کر سکتا ہے تو قرآن کی قسم کھا سکتا ہے. جیسے ہم کہیں اللہ کی صفت الرحمن ہے, اللہ کی صفت الرحیم ہے, الغفور ہے, تو ہم کہیں کہ میں غفور کی قسم کھاتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی قسم کھاتا ہوں, تو یہ قسم کھانا جائز ہے. اگر کوئی آدمی اس نیت سے قرآن سے قسم کھاتا ہے تو اس کا قسم کھانا جائز ہے. محترم حاضرین, اور ایک شرک کا طریقہ جسے انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے وہ لفظ واو, لفظ اور کے ذریعے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں, تو یہ سیدھے شرک میں آ جائے گا, کیونکہ لفظ اور یہ برابری کا معنی دیتا ہے. مثال کے طور پر میں نے کہا کہ آپ نے کیا اور آپ نے کیا, تو میں نے دو لوگوں کو ایک ہی درجے میں رکھ دیا. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں, تو یہ شرک اصغر کے اندر آ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا. ایک صحابی رسول آئے اور آ کر کہتے ہیں ما شاء اللہ و شئت, اے اللہ کے نبی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا. آپ نے کہا اجعلتنی للہ ندن, کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر بنا دیا؟ بلکہ تم کو کہنا چاہیے جو اللہ چاہے پھر جو آپ چاہیں. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ میں آپ نے کہا بل قل ما شاء اللہ وحدہ, کہ تم تو یہ کہو کہ جو اللہ چاہے صرف وہی ہوتا ہے. اب انسان کو کہنا کیا چاہیے؟ انسان لفظ پھر کا استعمال کرے, کہے کہ جو اللہ چاہے پھر جو آپ چاہیں, تو یہ جملہ درست ہوگا. محترم حاضرین, اس کے علاوہ زبان سے جو شرک اصغر ہوتا ہے اس کے اندر ستاروں سے بارش کو طلب کرنا ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے آج بارش ہوئی ہے, فلاں ستارہ یہاں گیا تو برکت ہوئی ہے, فلاں ستارہ وہاں گیا تو آج نحوست آئی ہے, تو یہ چیزیں کیا ہے؟ زبان کے شرک اصغر کے اندر آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک اصغر کی گندگیوں کو سمجھنے, اسے جاننے اور اسے جان کر اس سے بچنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ خیر واحسن اللہ الیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.